اسلام آباد آج کل ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل ڈرامے کا مرکز بنا ہوا ہے، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عالمی تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی ہے، پرانی طاقتیں کمزور پڑ رہی ہیں اور نئے اتحاد سامنے آ رہے ہیں۔ تو پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اسلام آباد میں ایسا ہو کیا رہا ہے کہ ساری دنیا کی نظریں اچانک اس پر آ کر ٹک گئی ہیں؟ سوچیں ذرا، پاکستان کا دارالحکومت اس وقت ایک قلعے کی طرح بند ہے۔ شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، آسمانوں پر جیسے عقابی نظریں ہیں اور زمین پر سخت ترین سیکیورٹی۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں، یہ وہ رات ہے جو دنیا کی بساط کو بدل سکتی ہے، جس کا تجزیہ آنے والی صدیاں کریں گی۔ اور اس سارے ڈرامے کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ہے امریکہ اور ایران کے بیچ ہونے والے انتہائی اہم مذاکرات، اور اس کی میز سج رہی ہے اسلام آباد میں۔ اب امریکی سائٹ سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ ڈیل بس ہونے ہی والی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کو ایران کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے گا، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ یہیں پر آ کر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ ایران عوامی سطح پر صاف انکار کر رہا ہے کہ وہ امریکہ سے کوئی بات چیت کر رہا ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ ایک طرف ڈیل کی باتیں، دوسری طرف مکمل انکار۔ لیکن پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ان مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ عالمی میڈیا بھی یہی بتا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو بات چیت میں آنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اور یہاں ایران کی ڈپلومیسی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ امریکی انتظامیہ کے اندر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے نا، اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ ایران ٹرمپ کے کچھ قریبی ساتھیوں جیسے جیری سیکس اور اسٹیو وٹکوف کو سپوائلر سمجھتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ڈیل خراب کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سینیٹر جے ڈی وینس جیسی جنگ ان مخالف آوازوں کو وہ بات چیت کے لیے ایک بہتر فریق سمجھ رہا ہے، اور اسی چال نے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی کھلبلی مچا دی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ خود تقسیم کا شکار ہے اور ایران بھی ہچکچا رہا ہے، تو پھر ان مذاکرات کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ان دونوں کو میز پر اکٹھا کر رہی ہے؟ اس دھن کے پیچھے ایک بہت بڑا کھلاڑی اپنا کھیل کھیل چکا ہے۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے اس کہانی کے سب سے بڑے اور غیر متوقع کھلاڑی کی، جس نے آ کر پوری جیو پولیٹیکل بساط ہی الٹ دی ہے۔ جی ہاں، ایران امریکہ تنازع میں پہلی بار باضابطہ طور پر چین شامل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا داؤ کسی اور نے نہیں بلکہ چین نے کھیلا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو عالمی طاقت کے توازن کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس قدم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے چین کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ چین کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ اسی عدم مداخلت کی پالیسی کی وجہ سے وہ پہلے ایک معاشی طاقت بنا اور اب ایک سپر پاور۔ تو اس کا اس تنازع میں کودنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک تاریخی تبدیلی ہے۔ تو پھر چین چاہتا کیا ہے؟ رپورٹس کے مطابق چین خود کو ایک اکنامک پارٹنر کے طور پر پیش کر رہا ہے، کسی کی لڑائی میں ٹانگ اڑانے والے کے طور پر نہیں۔ اس کا پلان یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو اپنے اثر میں لایا جائے اور ایران کے ساتھ مل کر مڈل ایسٹ سے امریکی اثر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ چین کے اس قدم کے نتائج کیا نکل رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اتحادوں کی ایک نئی شکل بن رہی ہے، اور اس نئی صفحے بندی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خطے کے ممالک کا امریکہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ عرب ممالک اب یہ جان چکے ہیں کہ امریکہ کی سیکیورٹی کی گارنٹی صرف کھوکھلے وعدے ہیں اور وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ اسی عدم اعتماد کے نتیجے میں پہلا بڑا اتحاد سامنے آ چکا ہے۔ خبریں ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک نیا دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور اس کے تحت اب پاکستانی لڑاکا طیارے مبینہ طور پر سعودی عرب کے ایئر بیسز پر تعینات ہیں۔ اور اب تو ایک نئے پاور بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک مسلم کوڈ کی، جس میں ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اتحاد خطے میں امریکی اثر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ان تمام تبدیلیوں کو ذرا ایک بڑے کینوس پہ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نئے عالمی نظام کی پیدائش ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک جنگ بندی کے مذاکرات نہیں ہیں، یہ ایک پرانے سسٹم کی تدفین ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب واشنگٹن اکیلے دنیا کے فیصلے نہیں کر سکتا، یک قطبی دنیا کا دور ختم ہو رہا ہے۔
इस टाइम लाइन को देखें तो साफ नजर आता है कि कैसे दुनिया को बदलने वाले वाकयात एक ही वक्त पर आकर मिल रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले चाइना ने सऊदी अरब को एक अहम स्ट्रेटेजिक कॉल की। पिछले कुछ दिनों में सऊदी पाकिस्तान दिफाई मुआहदा बना और अब 22 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होने वाले हैं। सब कुछ एक साथ हो रहा है। इन सब का नतीजा क्या है? एक ही कि आलमी फैसला साजी का मरकज़ वाशिंगटन से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है। ताकत का तवाज़न बदल रहा है और इस नई बिसात के मरकज़ में पाकिस्तान एक आलमी सालिस बनकर उभरा है, जहां दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि इस नई आलमी तरतीब में अमेरिका कहाँ खड़ा होगा? उसका मुकाम क्या होगा? क्या वो एक सेकेंडरी पावर बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 22 अप्रैल वो दिन होगा जब अमेरिकी बालादस्ती का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा? हम इसी चौंका देने वाले सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की ये बंद सड़कें एक नई तारीख रकम कर रही हैं।